اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 17 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا محمد بلال غوری صاحب کا کالم ترازو پشتون قومی جرگہ چند سوالات۔ میرا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان میں ریاست نے دفاع کی نجکاری کر کے نہایت سنگین غلطی کا ارتکاب کیا۔ اس ملک میں ایک ہی سپاہ، ایک ہی لشکر اور ایک ہی حزب ہونی چاہیے اور اس کا نام عساکر پاکستان ہے۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا فوج کی کل وقتی ذمہ داری ہے اور یہ کام کسی جہادی تنظیم یا گروہ کو ٹھیکے پر نہیں دینا چاہیے۔ قائد اعظم کی زندگی میں ہی میجر جنرل اکبر خان کو طارق بن زیاد کا جہادی نام دے کر کشمیر آزاد کروانے کے لیے آپریشن گل مرگ کے نام سے مہم جوئی کا آغاز کر کے وطن عزیز میں دفاع کی نجکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ بعد ازاں جہاد افغانستان اور پھر جہاد کشمیر کے دوران یہ سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ آج ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی سمیت جتنے موذی امراض کا سامنا ہے، اس کا سبب یہی ہے۔ جہاد کشمیر ہو یا پھر تصویراتی گہرائی کی ریاستی پالیسی، خیبر پختونخوا کا علاقہ میدان جنگ بنا اور پختون نوجوانوں کو جنگجوؤں اور بہادر قوم کا جھانسا دے کر اس آگ میں جھونک دیا گیا۔ جس طرح دنیا بھر میں پاکستان کا نام دہشت گردی سے جڑ گیا، اس طرح یہاں جب بھی دھماکے ہوتے ہیں تو پشتونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس گریٹ گیم کے دوران پشتون کی کئی نسلیں برباد ہو گئیں۔ معاشی طور پر تو نقصان ہوا ہی، سماجی اعتبار سے بھی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چند روز قبل جمرود میں ہونے والے پشتون قومی جرگے میں حقائق کو مسخ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پختون خطہ ان مسائل کا ذمہ دار پنجاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست کی پالیسی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے، چونکہ افواج پاکستان میں اکثریت پنجاب کی ہے، اس لیے پنجاب قصوروار ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر بلوچ اور سندھی یہ گلہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، مگر بری فوج کی افسر کور میں پشتونوں کی نمائندگی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے۔ 2011 پشتون فوجی افسروں کی شرح 14.5% تھی، جو اب 25% ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی میں پشتونوں کا تناسب 20% ہے۔ اگر اصول یہی ہے کہ جرنیلوں کا تعلق کسی علاقے اور قومیت سے ہے تو پھر اس مفروضے کے تحت خیبر پختونخوا برابر کا حصہ دار ہے۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ پشتون قوم جرگے میں قومیت اور علاقائیت کے بجائے پاکستان کی بات کی جاتی۔ یہ مطالبہ کر دیا گیا کہ بجلی 5 روپے یونٹ فراہم کر دی جائے، مگر بجلی چوروں کے خلاف کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اس پہلو پر غور نہیں کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں زیادہ بجلی چوری کی جاتی ہے۔ اس طرح طالبان اور فوج کو 2 ماہ میں علاقہ چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ فوج یہاں آئی کیوں؟ جب فوج نہیں تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ جہادی کمانڈروں نے یہاں اپنی حاکمیت قائم کر رکھی تھی۔ چوراہوں میں گلے کاٹے جاتے تھے، ہر طرف
بندوق برداروں کا راج تھا اور فوج یہاں سے واپس چلی گئی تو طالبان کا راج ہوگا، اور پھر منظور پشتین جیسے قوم پرست کہیں گے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ان طالبان کو فوج نے مسلط کیا ہے، آپ اچھے اور برے ہر قسم کے طالبان کو یہاں سے بے دخل کر دیں تو فوجی چھاؤنیاں بھی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پشتون قومی جرگہ میں 20 سال کے دوران ہونے والے نقصانات کے اعداد و شمار بھی پیش کیے گئے۔ بتایا گیا کہ اس جنگ میں کتنے پختون شہید ہوئے، کتنے بے گھر ہوئے، کتنے قبائل مشران کے گلے کاٹے گئے، کتنے بم دھماکے اور خودکش حملے ہوئے، کتنی مساجد کو نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کمانڈرز نیک محمد بیت اللہ مسعود، حکیم اللہ مسعود، خالد سجنا جیسے پشتون بھی شہداء کی اس فہرست میں شامل ہیں یا نہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ سب کارروائیاں کس نے کی، کیا پنجابیوں نے خودکش جیکٹیں پہن کر حملے کیے؟ شاید آپ پنجابی طالبان کی بات کریں۔ جنوبی پنجاب میں عصمیت اللہ معاویہ اور قاری سیف جیسے عظمت اللہ معاویہ اور قاری سیف جیسے بعض جہادی اس کی مہم کا حصہ ضرور بنے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی آج تک۔ جتنے خودکش حملہ آور پکڑے گئے یا پھر بم دھماکوں میں کام آئے، ان میں سے ایک بھی پنجابی نہیں تھا۔ اس کے برعکس پنجاب میں دہشت گردی کی جتنی وارداتیں ہوئیں، ان میں سے بیشتر کارروائیوں میں پشتون ملوث پائے گئے۔ اس حساب سے تاوان آپ کی طرف نکلے گا اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک اور تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ان پالیسیوں کا بیشتر بینیفیشری پنجاب ہے۔ فائدہ پنجاب کو ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لاشیں تو پختونوں نے اٹھائیں، مگر ڈالر پنجاب کے حصے میں آیا۔ پختون قومی جرگے میں تجارت منشیات بینیفیشری پنجاب ہے۔ فائدہ پنجاب کو ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لاشیں تو پختونوں نے اٹھا گئیں، مگر ڈالر پنجابیوں کے حصے میں آئے۔ مجھے بتائیے، منشیات کے دھندے میں کون ملوث ہے؟ اس میں نقصان کون اٹھا رہا ہے اور فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ اسمگلنگ سے مال کون بنا رہا ہے اور نقصان کسے ہو رہا ہے؟ پشتون قوم جرگے میں تجارت کے پرانے روٹ بحال کرنے کے مطالبے کا یہی مطلب ہے کہ اسمگلنگ کے لیے کھلی چھٹی دے دی جائے۔ اسمگلنگ میں ملک کو دو طرفہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان سے گندم اور چاول سمیت زرعی اجناس کے علاوہ جواہرات اور معدنیات بیرون ملک اسمگل ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ایرانی تیل، نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں اور دیگر اشیاء اسمگل کر کے پاکستان لائی جاتی ہیں۔ راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد سمیت کسی بھی شہر میں کاروباری افراد سے پوچھ لیں، ہنڈی اور حوالہ کے کاروبار پر کس کی اجارہ داری ہے اور کسے غیر قانونی اسلحہ کہاں تیار ہوتا ہے، اس سے کون کما رہا ہے اور لاشیں کہاں گرتی ہیں۔ پنجاب اوسطاً یومیہ 416 گاڑیاں چوری ہوتی ہیں اور یہ کہاں جاتی ہیں، کہاں لے جائی جاتی ہیں؟ اغوا، برائے تعاون کی وارداتوں میں کون ملوث ہے؟ جب یہ سوالات اٹھائے جائیں، کہا جاتا ہے کہ ریاست کارروائی کرے، ان مضموم تدارک کیا جائے۔ کسی نے روکا ہے، لیکن جب ریاست دہشت گردی میں ملوث افراد کے شناختی کارڈ بلاک کرتی ہے تو آپ جرگہ بلا لیتے ہیں، فوج کو الٹیمیٹم دے دیتے ہیں کہ نکلو یہاں سے، تو ریاست کیا کرے؟ ناظرین، یہ تھا بلال غوری صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔